بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی کا شباب ہوگا جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ محترم ناظرین حضرات، آج کی میری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی داماد رسول جانثار رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کیونکہ 18 ذوالحجہ شریف کو آپ کی شہادت کا دن ہے، وہ آپ نے شہادت کا جام پیا تھا، تو میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے تقاضے کے اندر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبے کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان مجھ سے ہے اور میں حضرت عثمان میں سے ہوں، اور دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کریم جل جلالہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان میرے رفیق ہیں اور کل قیامت کے دن یہ میرے ساتھ ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں ناظرین حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو داماد رسول ہیں، جن کا لقب ذالنورین ہے۔ ذالنورین اسے کہتے ہیں دو نوروں والا۔ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگر دیتا۔ تو وہ حضرت عثمان غنی، ایک مرتبہ بہت اچھا واقعہ اور بہت محبت بھرا بیان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں دونوں تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں نماز عصر کا ٹائم ہو گیا۔ نماز عصر کا ٹائم ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آگے بڑھیں، مصلی پر کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں۔ تو آپ نے پھر ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی نے آپ نے فرمایا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم کرتے ہوں اور میں ان کے آگے بالکل نہیں کھڑا ہوں۔ آپ نے جواب دے دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سن کر حضرت عمر پاک بول اٹھے کہ میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا، مصلی پہ نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اپنے کانوں سے میرے قریب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان وہ ہستی ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں دو نور عطا کیے، یعنی میری بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور پھر حضرت عثمان فرمانے لگے میں آگے نہیں بڑھوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کے بارے میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے قریب نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کی جو تعلیمات، جو دین اسلام کی عزت و شہرت ہوئی وہ حضرت عمر پاک کے اسلام لانے پر۔ اور پھر حضرت عمر پاک ارشاد فرماتے کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا، اس لیے کہ میرے قریب نے فرمایا جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں کیسے آگے بڑھوں؟ تو حضرت
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سب کی باتیں جب میرے کریم آقا کے سامنے پتہ چلا، میرے محبوب کو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا ان دونوں کی محبت ہے، آپ نے ان کی تعریف فرمائی۔ تو میرے پیارے بھائیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باکمال تیسرے خلیفہ ہیں جنہوں نے جامع القرآن کا لقب پایا، جنہوں نے ذالنورین کا لقب پایا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ناظرین حضرات، یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور شوکت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگی پر اور ان سے پیار کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کو سرشار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب